فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران امام مظلوم، اس وقت جس مجلس میں آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنے کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال یہ عزاخانہ تو ہے، لیکن عزاخانے کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی ایک تمنا کا ثبوت بھی ہے، ان کی ایک آرزو اور ان کی ایک خواہش کی دلیل بھی ہے۔ 1400 برس پہلے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دیا جائے، ایک خواہش کی تھی ہندوستان آنے کی، بھارت آنے کی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے 1400 برس پہلے ہندوستان میں کیا دیکھا تھا جو آپ ہندوستان آنا چاہتے تھے؟ اس وقت ہندوستان میں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ایسے زمانے میں جب ہندوستان میں نہ اسلام تھا نہ ہندوستان میں مسلمان تھا، امام حسین میدان کربلا میں خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے ہندوستان جانے دیا جائے۔ امام حسین کی یہ خواہش اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نگاہ حسین 1400 برس پہلے یہ دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں لیکن انسان ضرور موجود ہے۔ اس انسانیت کی دلیل ہے کہ یہ عزاخانہ جس عزاخانے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، یہ عزاخانہ کسی مسلمان کی تعمیر نہیں ہے، کسی کلمہ گو کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندو حضرات کی تعمیر ہے اور امام حسین سے ہندو حضرات کی عقیدت کا ثبوت ہے۔ یہ عزاخانہ نہیں ہے، امام حسین کی تمنا کی تصدیق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال دل سے مہیش بھارتی صاحب ان کے تمام گھر والوں کے لیے اور تمام ہندو بھائیوں کے لیے اور وہ تمام بزرگ جو اس عزاخانے کے پیچھے ہیں اور وہ تمام افراد جن کی عقیدتیں وہ ہندو حضرات جس سے منسلک ہیں، ان کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہے۔ بہت مختصر سے گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اصلاً اللہ نے حضرت نوح جو ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا، اور وہ طوفان صرف طوفان بن کے نہیں آیا تھا بلکہ لوگوں کے اوپر عذاب بن کے آیا تھا۔ یہ سورہ قمر میں اس عذاب کا ذکر ہے، اس طوفان کا ذکر ہے، اور اس میں جناب نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا، جو عذاب آیا، تو اس عذاب آنے کے بعد دنیا کی اکثر آبادی نظر عذاب ہو گئی، غرق آب ہو گئی۔ بہت محدود لوگ تھے، بہت چند لوگ تھے جو اس عذاب سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے بچ پائے۔ تو قرآن میں اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور عذاب آنے کے وجوہات کیا تھیں، عذاب آنے کے ریزنز کیا تھے، عذاب کے کارن کیا تھے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ افراد جو اس عذاب سے بچے تو اس بچنے کا سبب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے عذاب آیا اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور جو اس کشتی کے اندر آ جائے گا وہ اس عذاب سے بچ جائے گا۔ تو عذاب آنے کا سبب نافرمانی تھی، عذاب آنے کا سبب گناہ تھے، عذاب آنے کا سبب بے ادبی تھی، عذاب آنے کا سبب بے عملی تھی، لیکن عذاب سے بچنے کا سبب ایک کشتی کو قرار دیا گیا، ایک ناؤ کو قرار دیا گیا، جس ناؤ کے ذریعے اس عذاب سے بچا گیا۔ اب جو قرآن میں یہ قصے سنائے گئے ہیں اور یہ عذاب کے تذکرے سنائے گئے ہیں، یہ اس لیے سنائے گئے ہیں کہ انسان ان عذابوں کے اور ان عتابوں کے تذکرے کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ بھی سمجھے کہ عذاب کیوں آتا ہے، انسان برباد کیوں ہو جاتا ہے، ہری بھری بستیاں کیوں اجڑ جاتی ہیں، پورے کے پورے شہر تباہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ انسان اس کے ریزنز بھی سمجھے، ان کی وجوہات بھی سمجھے، اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی عذاب آئے یا پرلے آئے، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر کبھی پرلے کا دور آ جائے، عذاب کا دور آ جائے، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو جناب نوح کے زمانے میں جو عذاب آیا، تو عذاب آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی، یعنی نافرمانی کرتی تھی، بے عملی کرتی تھی، بے ادبی کرتی تھی۔ لیکن جب عذاب آ گیا تو عذاب سے جو لوگ بچے، ان کے بچنے کا ذریعہ کشتی کو قرار دیا گیا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا بھائی، جناب نوح بہت بڑے نبی تھے، صاحب شریعت تھے جناب نوح، صاحب رسالت تھے جناب نوح، صاحب نبوت تھے جناب نوح، آدم ثانی تھے جناب نوح۔ لیکن جب عذاب آیا تو آپ قرآن پڑھیے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عذاب آنے کے بعد نوح نے لوگوں کو بچایا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نوح نے لوگوں کو بچایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نوح کی کشتی نے لوگوں کو بچایا۔ دیکھیں یہ بات قابل غور ہے، جناب نوح نبی ہیں، جناب نوح رسول ہیں، جناب نوح صاحب شریعت ہے، لیکن عذاب سے بچنے کا جو ذریعہ تھا وہ جناب نوح نہیں بنے، جناب نوح کی کشتی بنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کشتی والوں کو نجات ملی، اصحاب سفینہ کو نجات ملی۔ دیکھیں قرآن گزرے ہوئے واقعات سناتا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتا ہے، ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے، پاسٹ سناتا ہے، فیوچر سمجھاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، سمجھے گا اس بات۔ اب یہ جو پاس سنایا گیا، یہ گزرا ہوا سمے سنایا گیا، یہ گزری ہوئی باتیں سنائی گئیں، یہ اس لیے کہ انسان سمجھے کہ بھائی جو عذاب آیا وہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے آیا، نبی کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے آیا، نبی سے بے ادبی کرنے کی وجہ سے آیا۔ مگر عذاب سے نبی نے نہیں بچایا ہے، عذاب سے نبی کی بنائی ہوئی کشتی نے بچایا، سفینے نے بچایا، جسے سفینہ کہتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، گفتگو بہت زیادہ دیر کی نہیں لیکن قابل غور گفتگو ہے کہ عذاب آیا نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، مگر بچایا کشتی نے۔ بھائی قرآن سمجھا رہا ہے کہ بھائی عذاب آنے کا ریزن کچھ ہو، عذاب آنے کا سبب کچھ ہو، مگر جب عذاب آئے گا تو عذاب سے نبی بھی نہیں بچائے گا، عذاب سے کشتی بچائے گی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عذاب سے سفینہ بچائے گا۔ اب مسلمانوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے خاص کر کے کہ بھئی قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ جناب نوح صاحب نبوت تھے، جناب نوح صاحب شریعت تھے، لیکن عذاب سے بچنے کا ذریعہ جناب نوح نہیں بنے، عذاب سے بچنے کا ذریعہ نوح کی کشتی بنی۔ قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ عذاب سے بچنا ہو تو خالی نبی کو نہ ڈھونڈنا، نبی کے سفینے کو ڈھونڈنا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر عذاب سے بچنا ہو تو نبی کو نہ ڈھونڈنا، نبی کی بنائی ہوئی کشتی کو ڈھونڈنا، نبی کے سفینے کو ڈھونڈنا۔ اب آخری نبی ہمارے آخری نبی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر عذاب سے بچنا ہے تو صرف سیرت نبی کو نہ ڈھونڈیں، نبی کے نماز پڑھنے کے طریقے کو نہ دیکھیں، نبی کے روزہ رکھنے کے طریقے کو نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ نبی نے کشتی نجات کسے کہا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات بھیجے محمد والے۔
بھائی نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین نجات کی کشتی ہے، سفینہ نجات ہے۔ اس کا مطلب نجات کا ذریعہ امام حسین کو بنایا ہے۔ امام حسین کا نام نہیں ہے، کشتی نجات کا نام ہے۔ بھائی کشتی نجات ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی عذاب آئے گا تو صرف نبی کا نام نہیں بچائے گا، حسین ابن علی بچائیں گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ کشتی نجات حسین کو بنایا گیا ہے، سفینہ نجات حسین کو بنایا گیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کشتی نوح میں جو جناب نوح نے کشتی بنائی تھی، اور امام حسین جنہیں آخری نبی نے کشتی نجات کہا ہے، سفینہ نجات کہا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ فرق پوچھئے تو فرق یہ ہے کہ جناب نوح نے جو کشتی بنائی وہ کشتی صرف نوح کے زمانے کے لوگوں کے کام آئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب نوح نے جو کشتی بنائی اس کشتی نے صرف جناب نوح کی قوم کو نجات دلائی۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جب جناب شعیب کی قوم پر عذاب آیا ہو تو کشتی نجات نے ان کو بچایا ہو، جب جناب لوط کی قوم پر عذاب آیا ہو تو کشتی نجات نے ان کو بچایا ہو، کشتی نوح نے ان کو بچایا ہو۔ قوم موسیٰ پر جب عذاب آیا تو کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ کشتی نوح نے قوم موسیٰ کو عذاب سے بچایا۔ حالانکہ قوم موسیٰ پر جب عذاب آیا تھا تو وہاں کشتی کی ضرورت بھی تھی، بھائی دریا تھا، اور دریا میں کشتی کا چلنا مطابق عقل ہے، مگر کوئی کتاب نہیں ملتی کہ جناب موسیٰ نے کشتی کے ذریعے اپنی قوم کو دریا پار کروایا ہو۔ وہاں دریا پر راستہ بنایا گیا ہے، وہاں کشتی پر سوار نہیں کروایا گیا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی حد یہ ہے کہ جناب نوح کی کشتی صرف جناب نوح کے زمانے کے لوگوں کے کام آئی، اس کے بعد کسی نبی کی قوم کے کام کشتی نوح نہیں آئی ہے۔ حد یہ ہے کہ دنیا میں کشتی نوح کا کوئی ایک پٹرا بھی موجود نہیں ہے، کوئی ایک کیل بھی موجود نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں اگر ڈھونڈیے تو حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے بہت سی نشانیوں کو محفوظ کیا ہے۔ جناب اسماعیل نے جہاں ایڑیاں رگڑیں اور جہاں سے آب زمزم کا چشمہ نکلا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ ابراہیم نے جہاں نماز پڑھی وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جناب ہاجرہ جن دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی اس کا نشان بھی موجود ہے۔ حد یہ ہے کہ علی کعبے میں جہاں پیدا ہوئے اور جو دروازہ بنا اس کا نشان بھی موجود ہے، مگر پوری دنیا میں آپ کو جناب نوح کی کشتی کا ایک ٹکڑا نہیں ملے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جناب نوح نے جو کشتی بنائی وہ بھی نجات کا ذریعہ تھی اور مولا حسین بھی نجات کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نوح کی کشتی کا دنیا میں کوئی نشان نہیں ملے گا، لیکن حسین کے نشان ہی نشان موجود ہے۔ کیا بھائی عزا خان حسین کا نشان ہے، یہ تعزیہ حسین کا نشان ہے، یہ زری حسین کا نشان ہے۔ میں کہوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی جناب نوح کی کشتی بھی کشتی نجات اور امام حسین بھی کشتی نجات، مگر نوح کی کشتی کا دنیا میں کوئی نشان نہیں، مگر حسین کی نشانیاں ہی نشانیاں موجود ہیں۔ صرف مسلمانوں کے گھروں میں حسین کی نشانیاں نہیں ہیں، ہندوؤں کے گھروں میں بھی حسین کی نشانیاں موجود ہیں۔ بھائی آخری بھائی جملہ سنیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی جناب نوح کی کشتی کا کوئی ایک ٹکڑا یا ایک پٹرا یا ایک کیل یا ایک نشانی کہیں نہیں ہے، لیکن امام حسین کی نشانیاں گھر گھر بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ امام حسین کے عزا خانے موجود ہیں، امام باڑے موجود ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آئیے اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ بھائی جناب نوح کی کشتی تیرے حکم سے بنی تھی لیکن اس کی نشانی کہیں موجود نہیں ہے، لیکن امام حسین بھی کشتی نجات ہیں، ان کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو آواز آئے گی اس کا سبب یہ ہے کہ نوح کی کشتی صرف ایک قوم کے لیے ذریعہ نجات تھی۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ نوح کی کشتی صرف ایک قوم کے لیے ذریعہ نجات ہے، مگر حسین کسی ایک مذہب کے لیے، ایک دھرم کے لیے، ایک ریلیجن کے لیے، ایک قوم کے لیے ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات بھیجے محمد۔ امام حسین اس کشتی نجات کا نام ہے کہ وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو، وہ امام حسین کی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ گفتگو میں نے اس لیے کی کہ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں ہمارے مہیش بھارتی بھائی اور ہمارے ہندو حضرات، وہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہیں
کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اور یہ ہر قوم کا امام حسین کو پکارنا کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی دیکھیے، پانی، ہر قوم پانی پیتی ہے کہ نہیں؟ کب پیتی ہے؟ ہر قوم سانس لیتی ہے کہ نہیں؟ لیتی ہے۔ بھائی سانس لینے میں، آکسیجن کے انہیل کرنے میں کیا دھرم کا فرق ہے؟ کیا پانی پینے میں دھرم کا فرق ہے کہ مسلمان پانی پیتا ہے اور غیر مسلم پانی نہیں پیتا؟ مسلمان سانس لیتا ہے اور غیر مسلم سانس نہیں لیتا؟ کنی صاحب، سانس تو سب لیتے ہیں، پانی تو سب پیتے ہیں، کیوں؟ یہ آکسیجن سب کیوں انہیل کرتے ہیں؟ یہ پانی سب کیوں پیتے ہیں؟ کہ صاحب سبب یہ ہے کہ آکسیجن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، آکسیجن کا تعلق ضرورت حیات سے ہے، پانی کا تعلق ضرورت حیات سے ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی پانی کا تعلق عقیدت سے نہیں ہے، ضرورت سے ہے۔ آکسیجن کا تعلق عقیدت سے نہیں ہے، ضرورت سے ہے۔ اس کا مطلب جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مذہب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ توجہ ہمارے یہاں بھائی، جیسے سانس لینا عقیدت نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت ہے، پانی پینا عقیدت نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی حسین بھی عقیدت کا نام نہیں ہے، کائنات کی ضرورت ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اگر آکسیجن اور پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، امام حسین نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے۔ صلوات بھیجو آباد والے آباد۔ سنیں اذان گرامی پر گفتگو تمام ضرورت ہے، مولا حسین ضرورت ہیں، کہ آزا خانے ضرورت ہیں۔ دیکھیں آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایسی ضرورت ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے، وہ پریشان ہونا بھی چاہیے۔ کئی کلمہ اسلام کا پڑھ رہے ہیں اور پرچار آتنکواد کا کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ بھائی مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے اسلام کا اور پرچار آتنکواد کا کر رہا ہے، یہاں دھماکہ کر دیا، وہاں لوگوں کو مار دیا، وہاں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام بدنام ہے، آج پورا دین بدنام ہے۔ تو یہ دین کے نام پر بدنام نہیں ہے، مبلغین کے نام پر بدنام ہے۔ بھئی یہ جو دین کا پرچار کر رہے ہیں تو جو پرچار و پرسار کا طریقہ ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے کہ جب یہ دین کو پیش کرتے ہیں تو کبھی ملا عمر کے نام سے، کبھی لادین کے نام سے، کبھی آتنکوادیوں کے نام سے۔ ارے دین پیش کرنا ہے تو امام حسین کے نام سے پیش کیجئے۔ کیا سن رہے آپ؟ تو آج مسلمان پریشان ہیں، اور کچھ مسلمان جو اپنے کو سو کالڈ انٹیلیکچول کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام گلا کاٹنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام لوگوں کے گھر جلانے کا مذہب نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، تو بڑی اچھی بات ہے، بے شک سمجھائیے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ سمجھایا کہاں جائے۔ سنیے گا بھائی، اگر آپ دنیا کو اسلام کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ صاحب اسلام پیسفل مذہب ہے، اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، تو آپ سکھائیں گے کہاں، بتائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامی کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور مجبوریاں یہ ہیں کہ ہر جگہ نہ غیر مسلم جانے پر تیار ہے، نہ شریعت اسے بلانے پر تیار ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ہر جگہ نہ غیر مسلم جانے پر تیار ہوگا، نہ شریعت بلانے پر تیار ہے۔ کعبے میں شریعت بلانے پر تیار نہیں، غیر مسلم وہاں جانے پر تیار نہیں، مسجد میں شریعت بلانے پر تیار نہیں، غیر مسلم مسجد میں جانے پر تیار نہیں۔ تو پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈیے جہاں نہ بلانے پر پابندی ہو، نہ آنے پر پابندی ہو۔ بھائی پہلے کوئی ایسا استھل، کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈیے جہاں نہ بلانے پر پابندی ہو، نہ جانے پر پابندی ہو۔ تو کعبے میں بلانے پہ بھی پابندی ہے، جانے پہ بھی پابندی ہے، مسجد میں بلانے پہ بھی پابندی ہے، جانے پہ بھی پابندی ہے۔ صرف یہ آزا خانہ حسین ہے کہ نہ بلانے پر پابندی ہے، نہ جانے پر پابندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ مجلس یا آزاخانے یا آزاداری یہ وہ مرکز ہے کہ اس میں کوئی باؤنڈیشن اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو۔ امام حسین تو ذات کا نام ہے، اور پھر خاص کر کے ہندوستان میں
دیکھیے جو ہندوستان کا مصرع مشہور ہے یہ کہیں بھی پڑھا جائے اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ مصرع جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس عزا خانے میں زیب دیتا ہے۔ ہم اس عزا خانے میں ہندو حضرات کے بنائے ہوئے عزا خانے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت خدا قسم جو ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے کسی مذہب میں نہیں۔ ہمیں اسی بات پر گرو ہے، ہمیں اسی بات پر فخر ہے، اور اسی لیے امام حسین نے کہا تھا مجھے ہندوستان چلا جانے دو۔ لکھنؤ میں تو یہ عزا خانہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عزا خانے جو مشہور ہیں، لیکن میں نے پٹنہ میں اپنی آنکھ سے مہیش بھائی ایک عزا خانہ دیکھا ہے، بلکہ وہ جناب عباس کی درگاہ ہے۔ پٹنہ سٹی آپ جب جائیں گے تو ایک علاقہ گلزار باغ ہے، اس سے آپ اور ذرا آگے بڑھیے تو وہاں پہ مولا عباس علیہ السلام کا ایک روضہ ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ جناب عباس کی درگاہ کہلاتی ہے۔ اس درگاہ کے بننے کا سبب کیا ہے اگر آپ وہ سنیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج جو شاندار درگاہ بنی ہوئی ہے پٹنہ میں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایک ہندو خاتون ہر شب عاشور تعزیہ رکھتی تھی وہاں، ہر شب عاشور تعزیہ رکھتی تھی، اور شب عاشور امام حسین کی اس تعزیے پر وہ ہندو بہن نذر دلاتی تھی۔ ایک شب عاشور ایسی آئی کہ پانی برس رہا تھا، وہ آندھی آ رہی تھی، تو کوئی نذر دینے والا نہیں آیا، تو وہ بی بی وہ خاتون کافی دیر تک تعزیے کو لیے بیٹھی رہی۔ جب کوئی نذر دینے نہیں آیا تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے وہ تعزیے کی طرف دیکھا، وہ کہا حسین بابا کیا اس سال مجھ سے کوئی پاپ ہو گیا جو ابھی تک کوئی نذر دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور اس کے بعد واسطے دینا شروع کیے، حسین بابا تمہیں تمہارے بھائی عباس کا واسطہ، تمہیں تمہارے سینے پر سونے والی سکینہ کا واسطہ، تمہیں تمہاری 3 دن کی پیاس کا واسطہ۔ ادھر واسطے دینا شروع کیے کہ دیکھا ہے گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گھڑ سوار قریب آیا، اس عورت نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھائی رک جاؤ اور امام حسین کی نذر دیتے جاؤ۔ وہ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا، وہ اس عورت سے کہا کہ نذر کا سامان تعزیے کے سامنے رکھ دے۔ جب وہ تعزیے کے سامنے سامان نذر رکھ گیا تو ایک مرتبہ اس نقاب پوش کی آنکھوں سے آنسو بہے اور ہونٹ ہلنے لگے، اور پھر اس عورت سے کہا کہ بی بی نذر اٹھا لے، نذر حسین ہو چکی۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑے، وہ ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا آنے والے تمہیں حسین کی بہن زینب کا واسطہ ایک بار اور نذر دے دو۔ آنے والے نے پھر نذر دی، اس نے ہاتھ جوڑے کا تمہیں حسین کے سینے پر سولنے والی حسین کی بیٹی کا واسطہ ایک بار اور نذر دے دو۔ اس آنے والے نے پھر نذر دی، تو اس عورت نے ہاتھ جوڑے کا دیکھو مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ نذر دیتے وقت پڑھا کیا جاتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جو بھی نذر دیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ میں نے بار بار تم سے نذر اس لیے دلائی کہ تم نے اتنی بار نذر دی لیکن اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ نقاب پوش کے کاندھے سے چادر گری، اب جو دیکھا تو کٹے ہوئے بازو نظر آئے، بہتا ہوا خون نظر آیا۔ کارے ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ موجود ہو، جس نے اپنے ہاتھ کربلا میں سکینہ و فدا کر دیے ہو۔ عزیزان گرامی، اسی دن سے وہاں کے اوپر روضے کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج بھی وہ روضہ اگر آپ چاہیں تو وہاں کے اوپر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزوں میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ واقعہ میں بہت بڑے مجمع میں پڑھ چکا ہوں، ہمارے جو شیعہ حضرات انہوں نے سنا ہوگا۔ میرے جو والد تھے وہ ادھیشاسی ادھیکاری تھے، جسے ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں، ایگزیکٹو آفیسر جسے کہتے ہیں ادھیشاسی ادھیکاری نگر پالکا میں، اور وہ نجیب آباد سٹی میں پوسٹڈ تھے، ان کا ریٹائرمنٹ وہیں سے ہوا، اور اس سے پہلے لکھیم پور کھیری میں وہ پوسٹڈ تھے۔ 5 سال ہم لوگ لکھیم پور کھیری میں رہے۔ تو لکھیم پور کھیری میں ایک صاحب تھے، ہندو بھائی تھے، جن کا نام چندر تھا۔ تو ایک دن وہ ہمارے والد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حسین بابا سے ایک منت مانی تھی اور وہ منت پوری ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حسین بابا کا تعزیہ ہم آپ کے گھر میں رکھیں۔ اور تعزیہ بہت اونچا تھا، بہت بلند، قریب 12-13 فٹ اونچا تعزیہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے گھر میں تعزیہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمارے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اس سے بہتر کیا ہے، لیجئے۔ چونکہ تعزیہ بہت بلند تھا تو گھر کے اندر نہیں جا پایا، تو برآمدے میں قالین بچھا کے، چادر بچھا کے تعزیہ وہاں کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں لائٹ کی بہت مشکل ہوتی تھی، بہت آتی جاتی رہتی تھی لائٹ، اور گرمی کا زمانہ تھا،
تو شب عاشور وہ چندر بھائی تعزیے کے سامنے بیٹھے تھے، اگربتی روشن تھی، شمع روشن تھی، اور وہ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گئی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ماں باپ گھر کے کمرے سے اپنا سر نکالتے تھے اور چیخ مار کے روتے تھے۔ اس وقت ہم بہت کم سن تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رو کیوں رہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ بار بار یہ تعزیے کی طرف دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا غور سے دیکھو یہ آدمی کر کیا رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو مئی جون کی زبردست گرمی اور پنکھے اور ہوا کا فقدان تھا، اور وہ صاحب جنہوں نے تعزیہ رکھا تھا وہ ہاتھ میں ایک پنکھا لیے تھے اور خود کا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے کو ہوا نہیں کر رہے تھے، وہ امام حسین کے تعزیے کا ہوا کر رہے تھے۔ اللہ کیا کیا منظر ہے بھائی! امام حسین کوئی مسلمانوں کی اور کلمہ پڑھنے والوں کی جاگیر ہے بھائی، یوں ہی تھوڑی امام حسین نے کہا تھا مجھے ہندوستان چلے آنا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو 79 یا 80 کی بات بتا رہا ہوں، کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے اس ہندوستان میں ہیں۔ اور پھر راجہ صاحب دتیا کا عزا خانہ، مہاراجہ گوالیر کا تعزیہ۔ راجہ صاحب دتیا، آپ جب جھانسی سے 28 کلومیٹر آگے بڑھیے تو پہلا سٹی جو ایم پی کا پڑتا ہے وہ دتیا ہے۔ آج بھی مہاراجہ دتیا کا تعزیہ، اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا مجھے کربلا چلے جانا ہے۔ ابھی ہمیں وہ نوحے بھی یاد ہے کہ بھارت میں اگر آ جاتا، بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں اتار آ جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا، اللہ اکبر، پیاسا تو نہ مارا جاتا۔ بس عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں کیا عرض کروں کہ میں نے بہت مجلسیں پڑھی، بہت مجلسیں پڑھی، مگر اس مجلس میں مجھے عجب احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو مجلس حسین ہے، دوسرے ہمارے ہندو حضرات کا تعمیر کردہ یہ عزا خانہ باب الحوائج مولا عباس سے منسوب ہے۔ ابھی چھوٹے لال صاحب اور ان کے گھر والوں نے مجھے دکھایا کہ گنبد کے اوپر دیکھیے باب الحوائج کا نام ضرور ملے گا۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ جناب عباس سے سب سے زیادہ عقیدت، یوں مولا حسین کو بھی بے پناہ چاہا جاتا ہے، کربلا کے ہر شہید کو سب سے زیادہ چاہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عقیدت جناب عباس سے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم جب اٹھتے ہیں گرتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گھر کی ماں بہنیں سیدھی مولا عباس کی طرف، جناب عباس کی درگاہ کی طرف جاتی ہیں، اے عباس، اے ابوالفضل عباس۔ عزیزو یہ بس مجلس تمام ہوئی، یہ جو عادت ہے یہ بھی کربلا سے آئی ہے۔ آپ اس کا ثبوت مانگے تو ثبوت یہ ہے کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شام یہاں پستند بازو زینب و کلثوم را، توخ آہن در گلوے سید سجاد را، حسین کے گلے پر کند خنجر چلا دیا گیا۔ اب خیموں میں آگ لگنے لگی، سروں سے چادریں چھننے لگیں، بچوں کے تماچے مارے جانے لگے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ نکلا اور نکلنے کے بعد کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے میں نے بچے سے کہا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں سکینہ کے چچا عباس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، وہ نہر کے کنارے عباس کا لاشا پڑا ہے، سنیے گا، بچہ دوڑتا وہ عباس کے لاشے پہ گیا، وہ عباس کی لاش کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ راوی کہتا ہے میں سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہوگا، کہ میں سمجھا بچہ مدینہ جانے کو کہہ رہا ہوگا۔ وہ کہتا ہے مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا، بچہ عباس کی لاش کو ہلاتا تھا، وہ کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، عباس علی کی بیٹیوں کے خیمے جلائے جا رہے ہیں، عباس سجاد کا بستر لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ